اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. آپ کا بیٹا عمر بن سعد آیا، کہتا ہے ابا جان آپ یہاں اونٹ بکریوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر خلافت کی باتیں چل رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا اس کو چپ ہو جا. پھر نبی پاک کی ایک حدیث سنائی، فرماتے میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی اور گمنام بندے سے محبت فرماتا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ لوگ پسند کر لیں، ہمارا ٹارگٹ یہ میں لوگوں کا پسندیدہ ہو جاؤں، ادھر سے بھی لائک مل جائے ادھر سے بھی لائک مل جائے. مزہ یہ ہے کہ اللہ پسند فرما لے، میں اللہ کا پسندیدہ ہو جاؤں، اس کے حبیب کا پسندیدہ ہو جاؤں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو سوشل میڈیا کا بھوت سوار ہے نا، ایک جملہ سن جاؤ آج، لوگوں کے لائک کے لیے ایسا کام مت کرنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. اگر ادھر ناپسندیدہ ہو گئے نا، چاہے تمہارے کروڑوں لائکس ہیں، مارے جاؤ گے. اور نارملی تو لاکھوں کروڑوں لائکس کے لیے لوگ گناہوں والے کام کر رہے ہیں نا، کیونکہ نیگیٹو بات کریں گے تو مشہور ہوں گے، لوگ سنیں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ انجوائے کریں گے. میں کسی کو ستاؤں گا، پرینک کروں گا، الٹی بات کروں گا تو لوگ خوش ہوں گے، مجھے اس کے ڈالر ملیں گے. سوچئے وہ سوشل میڈیا کے کلپ بنانے والے، آپ مر جائیں گے، یہ کلپ باقی رہے گا جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کو قبر میں بھی گناہ ملتا رہے گا. ایسے گناہ جاریہ والے لائک کیا کرنے. مشورہ یہ ہے، بے شک دنیا میں مجھے کوئی پسند نہ کرے، اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو گیا نا، وہاں سے لائک مل گیا کہ یہ میرا مقبول بندہ ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. آقا فرمائے یہ میرا دوست ہے، خدا کی قسم زندگی وصول ہے. آخری بات، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 7واں وصف کیا ہے اس کا، فرمایا وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، بقدر کفایت روزی پر صبر کرنے والا. اللہ پاک اسے جتنا رزق دے اس پر قناعت کرنے والا ہو، اس پر خوش رہنے والا ہو. سبحان اللہ. اور یہاں میرے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے، مجھے اندازہ ہے مڈل کلاس کے، اور بعض میرے وہ بھائی بھی ہوں گے جن کا بڑا مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا، کچھ قرضے میں بھی میرے بھائی ہوں گے، کچھ روزگار کے مسائل کا بھی شکار ہوں گے. آپ یقین کریں میں نے کتنی بار یہ حدیث پڑھی ہے، مگر جب جب پڑھی ہے ایک خوشی بھی دل میں داخل ہوتی ہے اور ایک عجیب سا غم بھی داخل ہو جاتا ہے. خوشی آپ سب کے لیے کیا ہے، پہلے میں وہ سناتا ہوں. وہ حدیث سنیے. اگر آپ مالی تنگی میں ہیں، ہاتھ تنگ ہے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے، قرضہ نہیں ختم ہو رہا، پسند کے کھانے نہیں کھا پاتے، اچھے کپڑے نہیں لے پاتے، پسند کی گھر آپ نہیں لے پائے، خدا کی قسم اس حدیث کو سنو، یہ کتنا بڑا انعام ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من رضی من اللہ بالیسیر من رزقی رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل. آقا فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. خدا کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اگر دنیا میں تھوڑا رزق ملے اور میرا رب میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے، مجھے پکڑے نہ، مجھ سے حساب نہ ہو، مجھے مار نہ پڑے، مجھے کہہ دیا جائے کہ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ارے دنیا میں محل ہو، دنیا میں گاڑیاں ہو، دنیا میں پیسہ ہو، اور قیامت کے دن سوال ہو جائے کہ ایک ایک نعمت کا حساب دو، اب تمہیں ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، کیسے دیں گے؟ اس حدیث میں شکر کرنے والے غریبوں کے لیے انعام ہے اور گناہگار امیروں کے لیے پیغام بھی ہے کہ دیکھو اللہ تھوڑے رزق پر جو راضی ہوتا ہے نا، اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. مگر جو بہت سارا رزق جسے دیا گیا ہے، جسے بہت ساری نعمتیں دی گئی، مگر اس سے حساب لیا گیا، اس سے زیادہ عمل مانگا گیا، تو کدھر جائے گا وہ؟ تو یہ سوچنا ہے. تو اے میرے غریب اسلامی بھائیوں، شکوہ نہ کیا کرو. ایک جملہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جس کو تھوڑا دیا اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا، یہ نہیں فرمایا. جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے، راضی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا، کمپلین نہیں کرنی ہے. انشاءاللہ وہاں وہ دیا جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب غریبوں کو نعمتیں دی جائیں گی تو امیر لوگ حسرت کریں گے کہ اتنا بڑا انعام. بعض روایتوں میں آتا ہے غریب امیروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سوچے نا یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزارتے ہیں، غربت بھی ہے اور شکوہ بھی ہے، غربت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، پھر تو اور مارے گئے نا. تو یہ نہ کریں. میرا رب بڑا کریم ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو تکلیف پہ زندگی گزارتے ہیں نا، مصیبت زدہ،
فرمایا جب مصیبت زدہ کو قیامت کے دن انعام دیے جائیں گے نا، بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے، پہاڑ جتنے انعام دیے جائیں گے، تو جو خوشحالی والی زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی نا، وہ کہیں گے کاش، تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اتنا ثواب ہے، بیماری کا اتنا ثواب، ایکسیڈنٹ کا اتنا ثواب، کم پیسے تھے تو اتنا ثواب، دشمن کا خوف تھا تو اتنا ثواب، ہمیں تو کچھ تکلیف دی نہیں گئی، ہمیں نہیں مل رہا قیامت کے دن ثواب۔ یہ سوچئے اگر آپ تکلیف میں ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ثواب آپ کا انتظار کر رہا ہے، نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جنتی محل آپ کے منتظر ہیں، مگر صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، بہت مختصر میں نے ان 7 اوصاف پر کچھ بات کی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرا دوست ہے، کاش ہم ان اوصاف پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں، دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کی محبت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب۔